بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MS اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی، عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا، کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی گنگناتی مٹی سے پیدا کیا۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپر والی پر چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیت والی مٹیاں شامل تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی کیفیت والی مٹیاں شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوا رکھا۔ حضرت حوا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کو ایک رکھا ہے، جیسے بعد جماعت نماز کا مسئلہ اور جمعہ کا مسئلہ۔ شاید اس میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ رکھا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ عورت کی ضروریات اور اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا کہ عورت رایا اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں، بلکہ ایسا ہونا عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ علماء کرام نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ بعض کے مطابق عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کر اللہ رب العزت نے اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے، عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی گئی مٹی سے نہیں بلکہ انسان کی پسلی سے کی۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہ، یعنی اس مرد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائیں، یعنی جن کے نکاح میں آئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا ٹیڑھا پن اس کی پسلی سے بننے کی وجہ سے ہے۔ یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک اعضاء پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان اعضاء کے لیے، تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہر اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے، لیکن احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسا کچھ نہیں۔ ایک اور بات جو بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کی پسلی کی تعداد کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں میں پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں۔
بعض لوگوں میں کسی اب نارملٹی کی وجہ سے پسلیوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے، لیکن نارملی مردوں اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے 12 سیٹ پسلیوں کے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ہمارے چینل MH اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔